السلام علیکم دوستو، میں عمران فیض ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عمران فیض آفیشیل کے نام سے۔ دوستو، آج کا موضوع پاکستان کا سب سے بڑا سوال برین گین اور برین ڈرین۔ ہمارے ملک کے لاکھوں لوگ باہر جا رہے ہیں اور یہ صرف مزدور یا لیبر نہیں بلکہ ڈاکٹرز، انجینئرز، آئی ٹی پروفیشنلز اور یونیورسٹی لیکچرارز بھی شامل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہجرت پاکستان کو کمزور بنا رہی ہے یا مضبوط، اور ہم اس رجحان کو کیسے سمجھیں؟ تو آج ہم اس ٹاپک کو بڑا ڈیٹیل ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے مطابق سن 2024 میں تقریباً 8,62,000 پاکستانی ورکرز نے رجسٹریشن کروائی اور وہ بیرون ملک گئے۔ سن 2025 کے صرف 7 ماہ میں تقریباً 4 لاکھ ورکرز جا چکے ہیں، اور اس سے پہلے 2023 کی دوستوں جو نمبرنگ تھی وہ 7 لاکھ کو کراس کر چکی ہے۔ سب سے بڑی منزل سعودی عربیہ ہوتی ہے، یو اے ای ہوتی ہے یا پھر عمان ہوتا ہے، اور اس میں موسٹلی اگر آپ دیکھیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے ہائیلی سکلڈ لوگ ہوتے ہیں، کچھ سکلڈ ورکرز ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ انسکلڈ ہوتے ہیں۔ اچھا دوستو، یہ ڈیٹا صرف رجسٹرڈ ورکر کا ہے، اس میں اسٹوڈنٹس، اس میں فیملی امیگریشن، اس میں جو اسائلم سیکرز ہوتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ پش اور پل فیکٹرز کیا ہیں؟ ملک میں مہنگائی زیادہ ہے، نوکریاں کم ہے، یوتھ ان امپلائمنٹ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے۔ یونیورسٹی کے گریجویٹس کو مناسب نوکری نہیں ملتی۔ پی آئی ڈی ای کی ریسرچ کے مطابق گریجویٹس ان امپلائمنٹ تقریباً 16% کو کراس کر چکی ہے۔ سعودی عرب میں اور خلیج ملکوں میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو 2030 ویژن 2040 ویژن کے میگا پروجیکٹس ہیں، وہاں لیبر اور سکل ورکر دونوں کی بے تحاشا ڈیمانڈ ہے۔ لوگ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے، بہترین سکولنگ کے لیے اور سیکیورٹی کی تلاش میں ہمیشہ بہت سارے ملکوں سے ہجرت کرتے ہیں کسی اچھی کنٹری میں جانے کے لیے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں اس رجحان کے منفی اثرات پر۔ سب سے پہلے زیادہ نقصان ہمارے ہیلتھ کیئر سیکٹر کو ہو رہا ہے، جہاں پہلے ہی ڈاکٹرز اور نرس کی کمی ہے۔ جیسے ہی ہم ٹرینڈ نرسز اور ڈاکٹر بیرون ملک جاتے ہیں تو ہسپتالوں میں مریضوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، اور آئی سی یو میں سرجری اور دیگر اسپیشلائزڈ جو شعبوں میں بحران پیدا ہو رہا ہے۔ اسی طرح ٹیکنالوجی اور فائنانس کے میدان میں بھی ایک بڑا نقصان ہے، کیونکہ مڈ لیول آئی ٹی انجینئرز اور فائنانس کے جو پروفیشنلز ہیں ان کے جانے کے بعد کمپنیز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروڈکٹیوٹی ہمیشہ کم ہوتی ہے، آپ کی مینٹورشپ کا ایک خلا پیدا ہوتا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی ٹریننگ میں مزید اخراجات بڑھتے ہیں، اور اعلیٰ تعلیم کے اداروں کی صورتحال بھی دوستوں مختلف نہیں ہے، جہاں آپ کے ینگ ریسرچر جو ہیں، جو آپ کے لیکچرر جو آپ کے ہوتے ہیں وہ باہر جانے سے لیبارٹریز آپ کی خالی ہو رہی ہیں، طلبہ کو سپروائزرز نہیں مل رہے، ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی جو ریسرچ کلچر ہے وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں ہیں کہ ہمارے بے تحاشا ایسے کارنرز ہیں جہاں پہ ریسرچ نہ ہونے کے برابر ہے۔ آخر میں پبلک سیکٹر کی صلاحیت بھی متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ تجربہ کار آفیسرز اور اسپیشلسٹ کے جانے سے گورننس اور سروس ڈیلیوری کا معیار گر رہا ہے۔ ان شارٹ، ہم صرف لوگوں کو ہی نہیں بلکہ ان کی صلاحیت اور انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی کو بھی کھو رہے ہیں۔ اچھا دوستو، اب ہم آتے ہیں ذرا اس رجحان کے مثبت پہلو کی طرف۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف 2025 میں پاکستان میں تقریباً $38 بلین کے ریمیٹنسز آئے، جو کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ یہ ہماری معیشت، ہمارے فارن ایکسچینج کے لیے کسی بھی لائف لائن سے یہ کم نہیں رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے بیرون ملک سے پاکستانیوں نے غالباً $10 بلین سے زیادہ سرمایہ کاری بھی کی،
اور یہ صرف کنزمپشن نہیں ہے بلکہ یہ ایک مستقل انویسٹمنٹ چینل بنتا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ پیسہ صرف ملکی معیشت کے لیے نہیں بلکہ عام گھروں کے لیے بھی ظاہر ہے بہت بڑی سہولت ہے۔ یہی ریمیٹنسز بچوں کی اسکول فی میں لگتی ہے، گھر والوں کے لیے ایک ہیلتھ کیئر کا ایک فیسیلیٹیشن ہوتی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو چھوٹے چھوٹے بزنسز ہوتی ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا کہ اوورسیز میں بہت ساری فیملیز رہ رہی ہوتی ہے، یہاں پہ ان کے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے چھوٹے چھوٹے کاروبار کو کھڑا کرنے میں یہ ریمیٹنسز ہمیشہ سے مدد کرتی ہے۔ یوں گھرانوں کی ریزیلینس بڑھتی ہے اور لوگ مشکل حالات میں بھی سنبھل جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ دوستو ایک اور پہلو بھی بڑا اہم پہلو ہے نالج ٹرانسفر کا۔ ہمارا جو پاکستانی ڈائسپورا ہے، چاہے وہ سلیکون ویلی میں بیٹھے ہوں، لندن کے ہاسپٹل میں بیٹھے ہوں، وہ اپنی سکل اور تجربے کے ساتھ پاکستانی نیٹ ورک کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر حکومت اور ادارے اس کے لیے کوئی اسٹرکچرل میکانزم بنا لیں تو یہ سلسلہ صرف برین ڈرین نہیں رہے گا بلکہ یہ برین سرکولیشن بن جائے گا، اور جب یہ سرکولیشن سٹرانگ ہوگی تو آبویسلی پاکستان کے لیے ایک حقیقی برین گین میں بدل سکتا ہے۔ اب ذرا ریاست کے بیانیے پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ حکومت کا عمومی موقف ہے کیا، کہ اوورسیز امپلائمنٹ دراصل ایک بڑی اکانومک اپرچونٹی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی گلف کنٹریز کے ساتھ کوئی نیا معاہدہ ہوتا ہے تو اسے بڑے فخر سے پورٹرے کیا جاتا ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ایز اے کنٹری، لیکن ساتھ ہی ساتھ برین ڈرین کا ذکر بھی اوبویسلی اس سے بڑھتا ہے۔ فوجی اور سیاسی قیادت نے کئی بار یہ بات کی ہے کہ اگر ہمارا اپنے ڈائسپورے کو صحیح طریقے سے انگیج کریں تو یہ رجحان صرف برین ڈرین نہیں بلکہ یہ برین گین ہو سکتا ہے۔ اور اسی تناظر میں حکومت نے ایک نئی نیشنل امیگریشن اینڈ ویلفیئر پالیسی کی بات کی ہے، جس میں سیف مائیگریشن کی ویلفیئر اور واپس آنے والوں کے لیے ری انٹیگریشن کے وعدے کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ وعدے کتنے عملی اقدامات میں بدل سکتے ہیں۔ حکومت نے بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کے لیے کچھ اہم اقدامات کیے ہیں۔ مثال کے طور پر ای پروٹیکٹر سسٹم کے ذریعے ورکرز کی آن لائن رجسٹریشن آسان کر دی ہے، اور کچھ سکلز پروگرام کے تحت سعودی عرب اور دیگر ممالک کے طلب کے مطابق تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ آئی ٹی فری لانسرز کے لیے ڈالر ریٹینشن بڑھایا گیا ہے تاکہ وہ پاکستان سے ہی بہتر طریقے سے کما سکیں، اور او پی ایف اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن اسکالرشپ اور انٹرنشپس کے ذریعے تارکین وطن کے خاندان کو سہولت دی جا رہی ہے۔ لیکن دوستو اس کے باوجود کئی بڑی کمزوریاں موجود ہیں۔ سب سے اہم واپس آنے والے پروفیشنلز کے لیے کوئی واضح انٹیگریشن کا نظام نہیں ہے جس سے ان کی مہارت ملک کے اندر دوبارہ استعمال نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح ہیلتھ اور ایجوکیشن جیسے کرٹیکل سیکٹرز کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنائی گئی جو کم از کم اس عملے کی دستیابی کو یقینی بنائے۔ ڈیٹا بکھرا ہوا ہے، یعنی طلبہ واپس جب بھی آتے ہیں ان کو معلومات ایک جگہ میسر نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ریکروٹمنٹ مافیا ابھی تک مزدوروں کا استحصال کرتا ہے۔ سب سے بڑھ کر کہ یہ ڈائسپورا انگیجمنٹ زیادہ تر علامتی نوعیت کا ہے، ابھی تک کوئی مؤثر اور منظم کوئی نالج ٹرانسفر پروگرام شروع نہیں کیا گیا جس سے انہیں اندازہ ہو سکے کہ ہم نے کس ٹریک پہ چلنا ہے۔ دوستو اگر ہم میکرو لیول پر دیکھیں تو صورتحال کافی حد تک مثبت ہے، کیونکہ ریمیٹنسز اور فارن ایکسچینج کی بدولت ظاہر ہے ہماری اکانومی کو بہت ایک سہارا ملتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم کیپیبلٹی لیول پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں صورتحال ظاہر بہت نیگیٹو ہے، کیونکہ ڈاکٹرز، انجینئر، پروفیسر جیسے اہم شعبے جو ہیں وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم ظاہر ہے ہماری صلاحیت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قلیل مدت میں ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن طویل مدت میں یہ رجحان ایک واضح ڈرین ہے۔ اگر حکومت نے فوری طور پر ری انٹیگریشن کے مؤثر اقدامات کو اور اسٹرکچرڈ ڈائسپورا انگیجمنٹ کو عملی شکل نہ دی
تو یہ سلسلہ پاکستان کو ایک بڑے سنگین سکل کرائسس کی طرف دھکیل دے گا۔ اگر ہم سلوشن کو دوستو 4-5 سادہ سے نکات میں بیان کریں تو یہ کچھ یوں ہوں گے کہ سب سے پہلے ہمیں کرٹیکل سروسز جیسے کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے لیے ری فینسنگ کرنی ہوگی، یعنی ڈاکٹرز اور اساتذہ کے لیے بانڈڈ اسکالرشپ اور واضح کیریئر لیڈرز دیے جائیں تاکہ وہ ملک میں رہنے پر آمادہ ہوں۔ دوسرا ایک محفوظ ری انٹیگریشن سروسز کی ضرورت ہے تاکہ وہ پروفیشنل جو ملک سے باہر جو بیرون ملک سے واپس آئیں انہیں ہم فاسٹ ٹریک لائسنسنگ دیں تاکہ ان کا تجربہ ضائع نہ ہو۔ اور تیسرا جو بڑا بہترین قدم ہو سکتا ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پائپ لائنز کی تشکیل دی جائے، جس کے ذریعے جو خلیجی ممالک ہیں ان میں طلب کے مطابق براہ راست پاکستانی ورکرز بھیجے جائیں اور مڈل مین یا جو ایجنٹس جو لوگوں کا استحصال کرتے ہیں وہ ختم ہو جائے۔ اور چوتھا حل نالج ٹرانسفر پروگرامز کا قیام ہو، جہاں پہ وزٹنگ فیکلٹی ہو، جہاں پہ آن لائن مینٹورنگ ہو اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے اسٹارٹ اپ لنکیجز ہوں جو پاکستانی ڈائسپورا کے ذریعے بیرون ملک پاکستان اپنی مہارت پاکستان منتقل کر سکیں۔ اور آخر میں ہمیں ڈائسپورا بانڈز متعارف کرانے چاہیے تاکہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو اگلے مرحلے میں لے کر جا سکیں، جہاں پہ ہسپتالوں، یونیورسٹیز اور ٹیکنالوجیز کے لیے خصوصی ڈیڈیکیٹڈ انویسٹمنٹس حاصل کر سکیں۔ یہ 4-5 اقدامات اگر عملی طور پہ نافذ ہو جائیں تو پاکستان اس وقت موجودہ جو برین ڈرین ہے وہ ہمارا برین گین میں دوستو بدل سکتا ہے۔ پاکستان کا ہجرت کا رجحان دراصل ایک الارم ہے جو ہمارے لوگ عزت، استحکام اور بہتر مواقع کی تلاش میں باہر جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ سب اپنے ہی ملک میں پیدا کر لیں تو نہ صرف یہ لوگ ادھر ہی رہیں گے بلکہ جو بیرون ملک لوگ ہیں وہ بھی واپس آ کر اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ تو کیا یہ برین ڈرین یا برین گین میرا تجزیہ ہے؟ فی الحال یہ ایک مجھے تو واضح برین ڈرین لگتا ہے، لیکن اگر ہم اپنی پالیسیز کو درست کر لیں اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم اس کو برین گین میں بدل سکتے ہیں۔ دوستو اب یہ آپ نے ہمیں کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ جو ہمارے پاکستانی جتنی سپیڈ سے باہر جا رہے ہیں یہ ہم برین گین کر رہے ہیں یا ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے۔ تھینک یو۔